اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ جی آج ہمارا موضوع ہے تقویٰ، تو اس کے کیا نام جی حوالے سے تفصیلی بیان کیا کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ عزیزان محترم، سامعین کرام اور میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے تقوی۔ تقوی کے معنی اور متقی کی حقیقت کے متعلق علماء اکرام کے مختلف اقوال ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے، متقی کس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورا تقوی اللہ جل شانہ کے اس قول کے اندر ہے۔ وہ اللہ جل شانہ کا قول کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا، سبحان اللہ، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور منع کرتا ہے، ممانعت کرتا ہے بے حیائی اور نامعقول باتوں سے اور حد سے تجاوز کرنے سے، اور والبغی یعنی ظلم اور زیادتی، حد سے تجاوز کرنا، یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تم کو نصیحت کرتا ہے تاکہ تم مانو۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں پر تقریباً 6 چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جمعے کے دن ہر امام اور خطیب جمعے کے خطبے کے اندر اس آیت کو پڑھتا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عدل کا، دوسرا احسان کا، تیسرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرمایا ہے، اور 3 چیزوں سے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو منع کیا ہے کہ بے حیائی کے کام مت کرو، نامعقول بات مت کرو، اور حد سے تجاوز نہ کرو یعنی ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ یہ 6 باتوں کی نصیحت اللہ جل شانہ تمہیں کرنا چاہتے ہیں، تم اس کی نصیحت کو مان لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، متقی وہ ہے جو شرک، کبائر اور بے حیائی کے کاموں سے بچتا رہے۔ سبحان اللہ، شرک، وہ ہے کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتا رہے، یہ آدمی متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ تم اپنی جان کو کسی سے بہتر نہ سمجھو۔ سبحان اللہ، یہ تقوی ہے سبحان کہ اللہ، آدمی اپنے آپ کو عاجز شمار کرے، حقیر شمار کرے، اپنے آپ کو دوسرے سے اعلیٰ افضل نہ سمجھے، اپنے کو دوسرے سے بہتر نہ سمجھے، تو یہ تقوی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو ہر اس شخص کو جس پر اس کی نظر پڑتی ہے اپنے سے بہتر جانتا ہو۔ سبحان اللہ، یعنی ہر وہ آدمی جس پر اس کی نظر پڑے اس کو وہ اپنے سے بہتر سمجھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، تقوی کے معنی مجھ سے بیان کرو۔ تو کعب نے کہا کہ کبھی آپ کانٹوں کے راستے پر چلے ہیں، وہاں سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ تو حضرت کعب نے کہا کہ پھر آپ نے کیا تدبیر اختیار کی؟ کہ راستے میں کانٹے تھے، جھاڑیاں تھیں،
تو آپ وہاں سے جب گزرے ہیں تو آپ نے کیا تدبیر اختیار کی؟ جی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے احتیاط کی اور دامن سمیٹ کر باندھ لیے، کپڑوں کو اٹھا کر دامن سمیٹ کر باندھ لیا تاکہ یہ کسی کانٹے میں جھاڑی میں پھنس نہ جائے۔ تو کعب نے کہا کہ تقوی کی بھی یہی حالت ہے، تقوی کی بھی یہی حالت ہے۔ ایک شاعر نے اس کو، اس سارے مضمون کو ایک نظم کے اندر جو ہے نا کہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے یہی تقوی ہے، جیسے خارزار زمین پر چلنے والا ان کانٹوں سے احتیاط رکھتا ہے جو اس کو نظر آتے ہیں، اسی طرح تو بھی کر، کسی چھوٹے گناہ کو حقیر نہ جان، کیونکہ پہاڑ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے بنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو پہاڑ بنتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا، وہ جڑتے ہیں جڑتے ہیں جڑتے ہیں، اتنی بڑی پہاڑ نظر آ جاتا ہے، کیٹو کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ تو کہا کہ چھوٹے گناہ کو حقیر نہ جانو، کہ یہی پہاڑ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے بنتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ دن کو روزہ رکھنا، رات کو نمازیں پڑھنا اور ان کے بیچ میں گڑبڑ کرنا یہ تقوی نہیں ہے۔ یہ تقوی نہیں ہے۔ ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے، رات کو جو ہے نا وہ نفلوں کے اندر لگا ہوا ہے اور دن کو روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن کیا ہے کہ دکانداری میں، اپنے معاملات میں، معاشرت میں، گھر میں ڈنڈیاں مارتا ہے، وہاں گڑبڑ کرتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو نقصان دینا یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا یہ تقوی نہیں ہے۔ یہ تقوی نہیں۔ تقوی اس کو نہیں کہتے کہ نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکاتیں دے دو تو یہ تقوی ہے۔ تقوی یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر، ہر معاملے کے اندر زندگی کا جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے، اس 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے آپ کو چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا کر رکھنا، اور اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو، اپنے دامن کو سمیٹ کر اس راستوں سے گزرنا ہے۔ یہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ بھئی جھاڑی دار، خاردار جو کانٹے تھے اس راستے سے جب گزرتا ہوں تو اپنے کپڑوں کو کیا کرتا ہوں، باندھ لیتا ہوں، دامن کو باندھ لیتا ہوں، سمیٹ لیتا ہوں۔ تو اپنے آپ کو بچانا ان ساری چیزوں سے، جہاں بے حیائی ہے، جہاں سود کی لعنت ہے، جہاں بدنظری ہے، جہاں جو ہے نا زناکاری ہے، جہاں بدکاری ہے، جہاں لوٹ کھسوٹ ہے، جہاں ظلم کا بازار ہے، جہاں دکاندار اپنے گاہک سے ظلم کرنے کے لیے کوشاں ہے اور گاہک جو ہے وہ دکاندار کو دھوکہ دینے کے لیے کوشاں ہے، دودھ والا دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے، مسالے والا مسالے میں ملاوٹ کر رہا ہے، پیسے دینے والا پیسے میں ملاوٹ کر رہا ہے، وہ جعلی کرنسی دے رہا ہے۔ تو ہر آدمی دنیا کے اندر، ہر آدمی دوسرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس کو دھوکہ دینے، اس کو نقصان پہنچانے اور اس کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو ان سارے معاملات کے اندر اپنے دامن کو بچانا، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے الگ رکھنا، یہ تقوی ہے۔ یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کے بڑے درجات ہیں۔ تو تقوی نام ہے اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دینے کا۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو دیکھو نا، اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان سے فائدہ حاصل کرنا، اور اس کے بعد اللہ نے جو آپ کو رزق دیا ہے اس رزق کو اپنے لیے، اپنے اوپر خرچ کرنا، اور اسی رزق میں سے نکال کر اللہ کے راستے میں محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے اوپر خرچ کرنا، یہ سراسر خیر ہے، نیکی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تقوی ہے۔ اسی طرح تقوی کے معنی اچھی طرح بیان فرمائے ہیں طلق بن حبیب نے۔ طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی نام ہے اللہ کی دی ہوئی روشنی میں ثواب کی امید پر اللہ سے شرم کر کے اطاعت خدا کو بجا لانے کا۔
اور یہ بھی کہا گیا کہ تقوی نام ہے اللہ کے دیے ہوئے نور کے مطابق عذاب سے ڈر کر سبحان اللہ. اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا. بکر بن عبید اللہ نے فرمایا کہ آدمی اس وقت تک پرہیزگار نہیں ہوتا جب تک اس کا کھانا پاک اور غصہ پاک نہ ہو. عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا جس طرح حرم کے اندر مجرم کو لگام لگا دی ہے اسی طرح متقی ہر وقت لگام زدہ ہے. متقی آدمی کو ہر وقت لگام، جس طرح مجرم جو نا حرم کے اندر چلا گیا نا تو اس کو لگام پڑ جاتی ہے کہ یہاں ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو اسی طرح جو متقی آدمی ہے اس کو ہر وقت لگام لگی ہوتی ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. کبھی وہ سنت کے خلاف کام نہیں کرے گا، کبھی وہ فرض نہیں چھوڑے گا، کبھی وہ مستحب نہیں چھوڑے گا، کبھی وہ واجب نہیں چھوڑے گا. وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے میں ہر وقت لگا رہے گا. سبحان اللہ. اسی طرح فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے جو ایسی چیز کو بھی جس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسی چیز کو جس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس اندیشے کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اس خوف کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں حرج والی چیز میں مبتلا نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. یعنی ایسی چیز کہ جس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو بھی اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حرج والی چیز کے اندر میں مبتلا ہو جاؤں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور فضیل بن عیاض نے فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے وہی فائدہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. سبحان اللہ. یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے نا جی. کہ مسلمان آدمی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرے. تو یہ تقوی کے درجات ہیں. تقوی ہے، متقی آدمی ایسا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جنید بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ نہیں ہے جو لوگوں کے لیے اپنے نفس سے زیادہ کا خواہش مند ہو. یعنی اپنے اندر خواہش یہ ہو کہ بھئی تھوڑا زیادہ مجھے یہ چیز فلاں چیز مل جائے دوسروں سے زیادہ. تو اسی طرح حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک روز کسی دوست نے آپ کو سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دے دیا مگر تیور چڑھا کر، منہ بنا کر تیور چڑھا کر آپ نے جواب دیا. شگفتہ روح ہو کر نہیں دیا، یعنی خندہ پیشانی سے نہیں دیا، خوشی کے ساتھ نہیں دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی وجہ پوچھی ان سے، استاد سے میں نے وجہ پوچھی کہ آپ نے اس کو جواب دیا اور تیوری چڑھائے رہے. تو اس نے کہا کہ مسلمان جب اپنے بھائی کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کا جواب دیتا ہے تو 100 رحمتیں دونوں میں تقسیم کی جاتی ہیں. 99 اس شخص کو دی جاتی ہیں جو زیادہ شگفتہ روح ہو، یعنی خوش مزاج ہو، خوشرو ہو، خندہ پیشانی یعنی ہنستے مکتے چہرے کے ساتھ سلام کرے. تو 99 جو ہے وہ اس کو دی جاتی ہیں رحمتیں. محمد بن علی ترمذی نے فرمایا کہ متقی وہ ہے جس سے کوئی جھگڑا کرنے والا نہ ہو. سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو اپنے نفس سے بغض رکھتا ہو، اپنے نفس سے بغض رکھتا ہو. شبلی نے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. ایک سچے قائل کا قول ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر چیز فنا ہے، ہر چیز فنا ہے. محمد بن حنیف نے فرمایا کہ ہر اس چیز کو جو اللہ سے تجھے دور کر دے، اللہ سے تجھے دور کر دے، اس کو چھوڑ دے، یہی تقوی ہے. قاسم بن قاسم نے فرمایا آداب شریعت کی نگہداشت تقوی ہے. امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا متقی وہ ہے جو دنیا اور اس کی آفتوں سے پرہیز کرے. اور بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمام شبہات سے، جن جن چیزوں کے اندر شبہ ہے ان شبہات سے پرہیز رکھنا ہی تقوی ہے. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ متقی وہ ہے کہ بات کرے تو اللہ کے لیے کرے، خاموش رہے تو اللہ کے لیے خاموش رہے، اور جب کچھ ذکر کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے،
فضیل بن عیاض نے فرمایا بندہ اس وقت تک متقی نہیں ہوتا جب تک اس کا دشمن بھی اس سے ایسا ہی معمون محفوظ نہ ہو، یعنی دشمن بھی اس سے محفوظ ہو، وہ آدمی متقی ہے۔ تو سہل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا متقی وہ ہے جو اپنی طاقت اور قوت سے اظہر بیزاری کرے۔ کہا گیا کہ تقوی یہ ہے کہ ممنوع مقام میں اللہ تجھے موجود نہ پائے، اور جہاں موجود ہونے کا تجھے حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ پائے۔ بے شک۔ یعنی تقوی یہ ہے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا کہ یہاں ہو تو وہاں ہونا چاہیے، جہاں اللہ نے حکم دیا کہ یہاں نہیں جانا تو وہاں بالکل نہ جائے، تو یہ تقوی ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہی تقوی میں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی تقوی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ غفلتوں سے دل کو محفوظ رکھنا اور خواہشات سے باز رکھنا اور لذتوں سے حلق کو بچانا اور بری باتوں سے اعضاء جسم کو الگ رکھنا، یہی تقوی ہے۔ اس وقت امید ہے کہ زمین و آسمان کے مالک تک تیری رسائی ہو جائے۔ حضرت ابو القاسم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تقوی حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق یہ تقوی ہے۔ اور بعض کا قول ہے کہ آدمی کے متقی ہونے پر 3 چیزوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ جو چیز انہیں ملی ہو اس کے سلسلے میں اچھا توکل رکھنا، دوسرا جو چیز پالی ہو اس پر خوب رضامند ہونا، اور تیسرا جو چیز جاتی رہی ہو ختم ہو جائے اس پر خوبصورتی کے ساتھ صبر کرنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت سے ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو متقی بنائے اور پرہیزگار بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے گناہوں کو چھڑوا دے، چھوٹے اور بڑے سب گناہ ہمارے معاف کر دے، اور اللہ ہمیں درجات عالیہ پر فائز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔